جل صاحب آج ہم ایک جو گفتگو کر رہے تھے کہ ہماری سیاست میں جس طرح کی لینگویج ابھی آپ نے بھی سنی ہوگی، ایک ایسا لو کلچرل لیول ہمیں کیوں نظر آتا ہے، جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں میں انہیں دوبارہ دہرا نہیں سکتا دونوں اطراف سے، اپوزیشن کی طرف سے محترمہ مریم صاحبہ نے جو کچھ کہا، پھر جواب میں جو ہے وہ آئے جناب گل صاحب، شہباز گل صاحب محترم. تو یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیا ریئل ایشوز پہ یہ بات نہیں کر سکتے؟ ہمارا ثقافتی معیار گر گیا ہے ہماری اشرافیہ کا. ہاؤ ڈو یو ایکسپلین اٹ؟ قاضی صاحب بات یہ ہے کہ یہ صرف آپ کی آبزرویشن نہیں ہے یا میری نہیں ہے، میرے خیال میں جتنے بھی ٹیلی ویژن ویورز ہیں پوری قوم کسی نہ کسی چینل کو دیکھتی ہے، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں. اوور آل ہماری جو لینگویج ہے، جو طریقہ گفتگو ہے، جو اس کا کانٹینٹ ہے وہ زوال پذیر ہے، اور اس میں جو لینگویج ہے ہماری بالخصوص وہ اتنی ڈی جنریٹ ہو چکی ہے کہ مناسب الفاظ تک نہیں ملتے ایک دوسرے کو ایڈریس کرنے کے لیے. اور اس کا جو سب سے بڑا اور برا ڈسپلے ہے وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو. جن لوگوں نے ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے قوم کے لیے وہ لوگ خود اتنی گری ہوئی لینگویج استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. آپ کروں گے، میں ابھی نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، جو کچھ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر جس طریقے سے ایم کیو ایم نے نواز شریف صاحب کی فیملی کی دھلائی کی تھی، پھر جس طرح اعتزاز احسن صاحب نے اور مکالمہ ہوا تھا چودھری نثار کے درمیان، پھر خواجہ آصف صاحب نے جس طریقے سے ایڈریس کیا تھا ڈاکٹر شیریں مزاری کو، اور پھر جس طریقے سے یہ نوجوان سیاست دان بلاول زرداری جو لینگویج اس نے کھڑے ہو کے استعمال کی تھی نیشنل اسمبلی میں، یہ سب زوال کی انڈیکیشنز ہیں کہ جب کانٹینٹ اندر ہالو ہو نا، پرسنالٹیز ہالو ہوں، تو وہ پھر اس طرح کی لینگویج کا سہارا لیتے ہیں. گزارش ہے اس کی ایک یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ حکمرانوں کی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی، تعلیم صحت جس کے لیے انہوں نے اوتھ لیا عوام کی بہتری کے لیے وہ کام نہیں کر پاتے، اور دلیل کوئی ہوتی نہیں بات کرنے کی، تو گالی گلوچ اور نامناسب الفاظوں کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر یہ جب لیڈرشپ لیتی ہیں تو یہ گلی محلے تک جاتا ہے اور لڑائی کی وجہ بنتی ہے. کیا تب ہماری جو شرافیہ ہے اسے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت ہے سیاستدانوں کو کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے یا گالیاں سکھانی ہے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ان لوگوں نے ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے. اب اصل میں ملک میں فقدان ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، لیگل پروسیسز کا، جس کی وجہ سے کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، ڈیلے ہوتے ہیں. اب اس سے ایک فرسٹریشن پینٹ اپ ہو جاتی ہے. اپوزیشن دیکھتی ہے کہ حکومت جس کی بھی ہو کہ اٹ از فری فار دیم، اور وہ تو سب کچھ کر گئے ہیں، ہم رہ گئے ہیں. اور اسی طرح جو گورنمنٹ ہے وہ سمجھتی ہے ہمارے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں، ہم کسی کو آنسریبل نہیں ہیں. اور پھر یہ کرپشن کے چارجز اور کیسز اور ان کا ڈیلے، اوور آل سوسائٹی میں اتنی فرسٹریشن ہو چکی ہے کہ ایک عام آدمی سے لے کے ہمارے رولنگ ایلیٹ تک گالم گلوچ اور تضحیک آمیز لینگویج یوز کرتے ہیں، جو میرے خیال میں کسی بھی معاشرے کی زوال پذیری کی ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے، اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ. مگر جنرل صاحب یہاں پہ یہ بھی تو پھر چیلنج ہے نا ہمارے لیے، اس کی وجہ دیکھیں کیوں یہ ہو رہا ہے. میں ایک وجہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ اس پہ کمنٹ کیجئے گا. پاکستان کا شمار دنیا میں ان ممالک میں ہے جو لویسٹ ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں. ریسرچ کے تو میرا نام لے نہیں پاکستان کا ذکر، پاکستان اور ریسرچ ہو نہیں سکتی. پورے پاکستان میں 22 کروڑ میں ایک بندہ مجھے بتا دے جو بتائے پاکستان ریسرچ پہ کتنا پیسہ لگاتا ہے. جب آپ لویسٹ ہیلتھ پہ لگائیں گے، لویسٹ انفراسٹرکچر پہ لگائیں گے، لویسٹ ایجوکیشن پہ لگائیں گے، تو لوگ پھر میرے جیسی میڈیوکر پیدا ہوں گے. میں آپ کی بات میری جینڈر دے دوں، میں اس کو جوڑ لیں. تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم جو بول رہے ہیں یہی تو کاٹ رہے ہیں، ہم نے اس پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. اچھا جنرل صاحب میں ایک بات جوڑ دوں، بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے، میں ساتھ ایک سوال جوڑ دوں. بات یہ ہے کہ یہ تو سارے آکسفورڈ سے آتے ہیں، بچے ان کے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہمارے بچے جو وہ گالیاں نہیں دیتے، 65% بچہ جس کا ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے. ارے بھائی دے ہیو دی بیسٹ آف دی ایجوکیشن. یہ آپ کا ایف سی کالج ہے، یہ کون سے چیف کالج ہے، کیمبرج سے آتے ہیں، وہاں سے یہ گالیاں لے کے آتے ہیں. دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے. میں یہ جو ایجوکیشن والا ایشو ہے نا، اور یہ تو بائی ڈیزائن میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو ان پڑھ رکھ کے یہ جو فیملی کی انٹرپرینورشپ ہے نا سیاست میں،
اس کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ان پڑھ قوم ہی اس کے لیے سب سے بہتر مواد فراہم کر سکتی ہے، جن کو نہ اپنے حقوق سے آگاہی ہو، نہ وہ کسی بات کے لیے ایلیجیبل ہوں۔ اگر یہ بشمول ملٹری رولرز، اگر ان لوگوں نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ اور ایجوکیشن پہ، قوم کی ترقی کا صرف 3 آپشنز ہیں، ایجوکیشن، 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 اور کوئی چوتھی آپشن نہیں ہے، لیکن اس پر کسی نے نہ دھیان دیا، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ قوم کل سوال بھی کرے گی، کل وہ ان سے جواب طلبی بھی کرے گی اور ان کے لیے محکوم نہیں رہے گی۔ اسی طرح ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، اگر ان کے ہاتھوں کو یہ سونا بنا دیں جس کے لیے کسی وزڈم کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے فنڈز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان دونوں میں سے کک بیکس نہیں ملتی، ان دونوں، یہ پیرامڈز نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے جو قوم پہ کی جاتی ہے۔ جو یہ کرنا نہیں چاہتے، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں 3 سے 4 سالوں کے اندر پیرامڈ کیسے کھڑا ہوگا، اس میں سے کک بیکس کیسے ملیں گے، اور اس کو بیچ کر ہم نے کیپٹیو ووٹر سے ووٹ کیسے لینا ہے۔ یہ ہے ہمارا ایک سیاسی المیہ۔ اچھا جناب صاحب یہ بتائیں، بلوچستان میں کوئی جام کمال کے خلاف عدم اعتماد ہے، غالباً آپ وہاں تعینات بھی رہے ہیں، کیا بلوچستان میں اگر کوئی سیاسی تبدیلی آتی ہے تو اس کا اثر ملک کے باقی حصوں میں پڑ سکتا ہے؟ جام کمال صاحب بازید ہیں اور ان کی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں، اگر ادھر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو آپ باقی ملکی سیاست پہ اثر دیکھ رہے ہیں اس کا؟ میں ایز اے نیوٹرل آبزرور یہ جانتا ہوں، اور شاید آپ مجھ سے سب بہتر جانتے ہیں، کہ بلوچستان کی سیاست کا ایک ہی پیٹرن رہا ہے۔ وہ چند ایک لوگ ہیں جو ان کی سیاست میں رہتے ہیں، وہی لوگ ہیں جسٹ مٹھی بھر لوگ، اور تمام تر فنڈ بھی انہی کے ڈسکریشن پہ ہوتے ہیں، اور ان کی روایت پیٹرن یہی رہا ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ لوکلائزڈ افیئر ہے، اور بلوچستان ٹرینڈ سیٹر نہیں ہے بڑے صوبوں کے لیے۔ مگر جنرل صاحب آپ نے کہا یہ لوکل افیئر ہے، تو جام صاحب تو اس وقت اسلام آباد میں، اور ہمیں خبریں ملتی ہیں وہ اہم شخصیات سے بن رہے ہیں، تو یہ کون سی جمہوریت ہے جو کوئٹہ میں عدم اعتماد ہے تو سلوشن کہیں اور پہ نکالا جا رہا ہے؟ انفارچونیٹلی اس ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بھاگے ہوں گے مرکز کی طرف، اور یہاں سے آ کے وہ سینٹ سے جو مدد وغیرہ لینا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پیٹرن تو یہی چلتا آیا ہے نا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود پورا جو ہمارا یہ پولیٹیکل ایرینا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی سیاست کس رخ کس وقت ڈالی جا سکتی ہے اور کس طریقے سے جنرل صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، سنا ہے کہ امریکن اب پسے پردہ طالبان سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں، کیونکہ افغانستان میں ان کا ہدف تو حاصل نہیں ہو سکا، بھارت بھی ناکام ہو گیا، تو کیا آنے والے دنوں میں افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کوئی رول ادا کرے گا یا انتشار ہی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے پس پردہ نہیں، وہ تو ساری دنیا کے سامنے انہی سے مذاکرات کر کے گئے ہیں، انہی سے انہوں نے ریلیف مانگی، انہی کو انہوں نے قیدی چھوڑنے کا وعدہ کیا، انہی کو لکھ کر دیا کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کریں گے UN کی دہشت گردی کی لسٹ سے، انہی سے مانگی ریلیف کہ آپ ہمارے سولجرز کے وڈرا ہونے تک ان پر حملہ نہیں کریں گے، اور انہی سے کہا کہ آپ افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کو استعمال نہیں کرنے دیں گے کسی اور آؤٹ فٹ کو۔ تو ان کو تو وہ سب کچھ خود دیکھے گئے ہیں، انہی سے مذاکرات کیے ہیں، پس پردہ ابھی انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے جو آ چکے ہیں۔ اب افغانستان میں جو کچھ ہونا ہے انہی کی طرف سے ہونا ہے، ان کے تھرو ہی ہونا ہے۔ اب وہ اپنی اسٹریٹجک ریلیونس کی تلاش کے لیے یقیناً واپس آ کر اپنا اس ریجن میں آ کے بیٹھ کے افغانستان کے اندر اپنا اثر و رسوخ کسی اور طریقے سے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ ٹیل ٹوسٹنگ کر رہے ہیں جسے سٹک کہتے ہیں، کیرٹ ان کی بغل میں ہوگی جو وہ لے آئیں گے۔ ابھی میرے خیال میں $1 بلین یا $2 بلین یورپین یونین نے کہا ہے کہ ہم ان کو طالبان کو دیں گے ہیومینیٹیرین ریلیف کے لیے اور کچھ ایڈمنسٹریٹو ایز کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے وہ ٹرانشز میں انہی کے جو $9.2 بلین فریز کیے ہوئے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو دینے شروع کر دیں گے انہیں رام کرنے کے لیے۔ لیکن افغان اپنی فطرت میں افغان ہی ہیں، وہ آزاد منش لوگ ہیں، افغانستان میں وہ وہی کریں گے جو ان کو پسند ہے، اور افغانستان کے پاس ان کے علاوہ کسی کے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے۔ مگر جس طرح ہم نے کہا وہ 1.2
بلین بنتا ہے یورپین یونین کا، اور وہ اس میں افغانستان کے ساتھ ہم سایہ ممالک بھی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اس میں پاکستان کا بھی ذکر ہے. تو یہ انڈیکیشن کیا ہے کہ جو یورپ اور جو ویسٹ ہے وہ سمجھ گیا کہ ہمیں ان ہونا پڑے گا واپس. یو تھنک دے آر کمنگ بیک؟ کیونکہ پھر پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ That's what I said کہ وہ اپنے جو ایک اسٹریٹجک لاس آف اسپیس ہوا ہے اس پورے ریجن میں، جیسے میں دیکھتا ہوں، دیکھو ایران میں کوئی جگہ نہیں ان کی، رشیا میں، چائنا میں کوئی جگہ نہیں، سینٹرل ایشیا میں وہ ریلیونٹ ہیں، عراق میں، سیریا میں ریلیونٹ ہیں. تو اگر ان کے پاس اسٹریٹجک اسپیس اس ریجن میں بنتی تھی تو یا وہ افغانستان کے اندر بیٹھ کر اپنے جو عزائم تھے ان کو حاصل کر سکتے تھے، یا وہ پاکستان کے ذریعے ایک کوریڈور انہیں پاکستان پرووائڈ کیا کرتا تھا. اب جب ہماری لیڈرشپ نے صرف امن کے راستے میں تعاون کی ایک لائن ڈرا کر لی ہے کہ امن کے لیے جو تعاون ہوگا وہ دیں گے، کوارشن اور اوور ہیڈ آپریشن، اوور دا ہورائزن آپریشنز کے لیے یا ایئر سپیس کا استعمال اوفینسو آپریشن کے لیے اجازت ہم نہیں دیں گے. جنرل صاحب میں ایک آبزرویشن آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور اس پہ آپ پہ بھی کمنٹ چاہ رہا ہوں. یہ طالبان کے کابل پہ قبضے سے پہلے یہ افغانستان کے اور طالبان کے اور چائنا کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے چائنیز فارن منسٹر نے ہی ریفیوز ٹو میٹ دی امریکن فارن منسٹر، مگر وہ افغانستان کے طالبان سے ملاقات کی. مگر جب سے انہوں نے ملک پہ کنٹرول کیا ہے کوئی چائنا نظر نہیں آ رہا. مجھے کوئی اس پہ آپ کچھ بول سکتے ہیں؟ چائنا کوئی لگتا ہے مین ڈومینیٹ نہیں کر رہا کہیں پہ؟ نہیں، چائنا کے ان کے ساتھ معاہدے جو ان کے منرل ریزروز کو ایکسپلائٹ کرنے کے ہیں، وہ آلریڈی ریزروز کی ایکسپلائٹیشن شروع ہو چکی ہے. وہ ایریاز کو ڈیولپ کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر وہ بنا رہے ہیں. معاہدے انہوں نے پہلے ہی کر لیے تھے اور اب وہ طالبان کے ساتھ ان معاہدوں کو حتمی شکل بھی دے رہے ہیں. لیکن چائنیز خاموش ورکر ہیں، وہ ڈنڈورا نہیں پیٹتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ اپنا جو شیئرڈ اکنامک گروتھ کی پالیسی ہے ان کی، اس کے تحت کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹ کریں گے، ہم بھی کمائیں گے، آپ بھی ترقی کریں. تو یہ شیئرڈ اکنامک گروتھ، اسی وجہ سے آپ دیکھیں وہ پورے ریجن میں، پاکستان میں گوادر میں وہ ہیں، جبوٹی میں وہ ہیں، چٹاگانگ ہاربر وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، کولمبو ہاربر وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، نیپال کے ساتھ ان کے اب تو وہ اسرائیل تک جنرل صاحب پہنچ گئے ہیں، پورے انڈیا کو بھی گھیرے. اسرائیل کی بھی ایک انہوں نے لے لی ہے، سنا ہے ایک بندرگاہ. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں. اور ایک آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں بیفور یو لیو. یہ جو ایرانین آئے ہمارے آرمی چیف، تو چونکہ ایک نیا جو الائنس بنا ہے چائنا اور جو رشیا اور اس کا ایران کا، تو اس میں ہماری کیا جگہ ہے اور کیا امپورٹنس ہے؟ جنرل صاحب، مائی لاسٹ کوسچن. دیکھیں، اس ریجن میں پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی بڑی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اور ایران کے ساتھ ہمارے جو بارڈر کے اوپر تھوڑا سا یہ پچھلے دنوں بھی ڈسٹیس پیدا ہوا. تو بارڈر کی ایک تو ہم فینسنگ کر رہے ہیں اور اس کی جوائنٹ پیٹرولنگ ہوگی، اور اس فینسنگ کو بھی مل کے اخراجات دیے جا رہے ہیں. ایک دوسرے کی سیکیورٹی جو کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے ملاقات ہوتی ہے. اور پھر یہ جو اب ریجن میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈز ان گلو کام نہیں کریں گے، افغانستان میں امن کے قیام کے لیے ہم تماشائی رہ جائیں گے. جب تک مل کر اس کے اندر نہیں جاتے. تو اب چائنا، ایران، پاکستان اور رشیا کا مل بیٹھنا اور مل کے کام کرنا ایک رائٹنگ آن دا وال ہے. اگر وہ اپنے ریجن میں مستحکم اور پرامن افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں جس کے بینیفیشری سب کے سب ہوں گے، تو یہ اس سارے جو یہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں، یہ اسی کنیکشن میں ان کو دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ جناب اعجاز اعوان صاحب نے انلائٹن کیا.